ہم بستری کرنے کے بعد فوراً غسل جنابت کرنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم بستری کے مسائل پر بات کرنا بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، کچھ اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہ موضوع ہے جو اسلام نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کے ہر پہلو کی وضاحت کی ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اور شریعت انسان کے ہر ضرورت کا جواب دیتی ہے۔ معاشرے میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان مسائل سے لا علم ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کب غسل فرض ہوتا ہے کب نہیں، ہم بستری کے بعد فوراً کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا نیت ہونی چاہیے، کس وقت یہ عمل مناسب ہے اور کس وقت ناپسندیدہ ہے۔ بہت سے لوگ شرعی احکام سے ناواقف ہوتے ہیں اور اپنی ساری زندگی ان چیزوں کو غلط طریقے سے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی عبادات متاثر ہوتی ہیں، ان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے اور وہ خود اس بات سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ وہ نجاست کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کو چھو رہے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ سب کام حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس موضوع پر بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے۔ اسلام نے ہمیں پاکیزگی سکھائی ہے، طہارت سکھائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر عمل سکھایا ہے، یہاں تک کہ ہم بستری جیسے ذاتی عمل کو بھی شرعی دائرے میں لایا اور اس کی دعائیں، نیتیں اور بعد کے احکام بھی بتائے تاکہ امت کو کوئی پریشانی نہ رہے۔ اگر ہم ان باتوں کو نہ سیکھیں، صرف شرم و حیا کی بنیاد پر ان سے نظریں چراتے رہیں تو نقصان ہمارا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی نوجوان غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کسی کو پتہ نہیں کب غسل فرض ہوتا ہے، کوئی وضو کر کے سمجھتا ہے کہ وہ پاک ہو گیا، کوئی جنابت کی حالت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتا ہے یا پاک ہوئے بغیر عبادت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اس میں صرف علمی بات کی جائے گی، کوئی فحاشی نہیں ہوگی، کوئی بے حیائی نہیں ہوگی، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ باتیں کی جائیں گی جن کا جاننا ہر بالغ مرد و عورت پر ضروری ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم بستری کے فوراً بعد کیا شرعی حکم ہے، کیا آپ پر غسل فرض ہو گیا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو کب ہوگا، اگر غسل ممکن نہ ہو تو کیا کریں، سونا جائز ہے یا نہیں، کھانا پینا کیسا ہے، مسجد میں جانا کیسا ہے، بیوی سے بار بار تعلق جائز ہے یا اس میں کوئی حد ہے، ان تمام سوالوں کا جواب اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے کہ ہم بستری کا عمل صرف نفس کی تسکین نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اور جب یہ عبادت کے دائرے میں آتی ہے تو اس میں نیت، طریقہ، وقت، آداب سب کچھ اہم ہو جاتا ہے، اور جب یہ باتیں انسان سیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اس عمل کو صرف دنیاوی فائدہ کے لیے نہیں بلکہ دینی فائدہ کے لیے بھی انجام دیتا ہے، وہ اس سے ثواب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق کو بھی عبادت بنا لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دین انسان کے ہر ضرورت کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ آج کے دور میں میڈیا، فلمیں، ڈرامے اور انٹرنیٹ نے جنسی موضوعات کو بے حیائی اور فحاشی میں بدل دیا ہے۔ لوگ جنسی مسائل صرف فاحش مواد کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان سے اسلامی معلومات مانگی جاتی ہے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے ان مسائل کو صرف دنیاوی عیاشی سمجھا ہے، دینی فہم سے نہیں سیکھا۔ اس لیے یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی کو سنت کے مطابق گزارے، اپنے تعلقات کو پاکیزہ بنائے، اپنی عبادات کو درست کرے اور اللہ کے قریب ہو۔ اگر آپ واقعی دین سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت ضائع نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسمانی تعلقات بھی اللہ کی رضا کا ذریعہ بنیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ اسے مکمل دیکھیں، دھیان سے سنیں، سمجھ کر سنیں، کیونکہ اس میں وہ باتیں ہوں گی جو نہ اسکول میں پڑھائی گئیں، نہ گھروں میں بتائی گئیں، نہ عام طور پر علماء سے سنی گئیں۔ اگر آپ مرد ہیں، شوہر ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں تو یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو صحیح اسلامی رہنمائی دے سکیں، اور اگر آپ عورت ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں تو آپ کو بھی ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شرعی علم ہے اور شریعت کے ہر علم کو سیکھنا فرض ہے۔
جب وہ آپ کی زندگی سے متعلق ہوں۔ یہ وہ علم ہے جس پر عمل کیے بغیر آپ پاک نہیں ہو سکتے، اور جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے آپ کی نماز، قرآن، دعا سب کچھ معلق رہے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو سننے میں شرم نہ کریں، جھجک نہ کریں، بلکہ دل سے قبول کریں کہ یہ میرے دین کی بات ہے، میرے رب کی بات ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل کرنا میری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ ویڈیو کسی ایک فقہ، مسلک یا رائے کی نمائندگی نہیں کر رہی، بلکہ صحیح احادیث کی روشنی میں تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جو بھی سننا چاہے، سمجھنا چاہے، سیکھنا چاہے، یہ ویڈیو اس کے لیے ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اسے سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے گی۔ محترم ناظرین، آپ کی عبادات بہتر ہوں گی، آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا، اور آپ کے جسمانی تعلقات بھی روحانی سکون کا ذریعہ بنیں گے، نہ کہ صرف وقتی تسکین کا ذریعہ۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، آخر تک سنیں، کوئی بات نہ رہ جائے، کوئی حکم سمجھ سے باہر نہ رہ جائے، کیونکہ یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ آپ کے دین، آپ کی طہارت، آپ کی نماز اور آپ کی پاکیزہ زندگی کا پیغام ہے۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرنا اسلام میں ایک لازم عمل ہے، کیونکہ جب مرد و عورت کا جسمانی تعلق مکمل ہو جائے تو دونوں جنبی ہو جاتے ہیں، اور جنبی حالت میں نہ نماز جائز ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ مسجد میں داخلہ، اور نہ ہی کسی اور عبادت میں شرکت۔ جنابت ایک ایسی حالت ہے جس میں جسم تو ظاہری طور پر صاف ہو سکتا ہے، لیکن روحانی ناپاکی موجود ہوتی ہے، اور اس کا علاج صرف غسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے پر کئی احادیث کے ذریعے امت کو واضح ہدایت دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف انزال ہونے پر ہی غسل فرض ہوتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دخول ہو جائے، یعنی مرد عورت سے جسمانی تعلق قائم کر لے، تو انزال ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے پر سوال کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی بات ارشاد فرمائی کہ دخول کافی ہے غسل کے فرض ہونے کے لیے۔ اب رہا یہ سوال کہ فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے، تو اسلام اعتدال کا مذہب ہے، سختی نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان تھکن یا نیند کی حالت میں ہو اور وہ چاہے کہ غسل بعد میں کرے تو اسے اجازت ہے، بشرطے کہ وہ کھانے پینے یا سونے سے پہلے وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا کہ اگر آپ فوراً غسل نہ کرتے تو وضو کر لیتے، تاکہ کسی ناپاک حالت میں سونا یا کھانا نہ ہو۔ یہ وضو کرنا دراصل ایک طرح کی طہارت ہے جو مکمل غسل سے پہلے اختیار کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف جسم کی صفائی ہی نہیں بلکہ روح اور ذہن کی طہارت پر بھی زور دیتا ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان تعلق رات کے کسی ایسے وقت میں قائم ہوتا ہے جب انسان تھکا ہوا ہو یا نیند کا غلبہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر انسان وضو کر کے سو جائے اور صبح فجر سے پہلے غسل کر لے تو شرعی لحاظ سے یہ بالکل درست عمل ہے۔ لیکن اگر کسی شخص پر فجر کی نماز واجب ہو چکی ہے اور وقت قریب ہے تو اب اس پر فوراً غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے تاکہ وہ نماز پڑھ سکے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بغیر غسل کے جنبی شخص پر حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دن میں بھی ہم بستری کرتا ہے تو اس پر نماز سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، چاہے اگلی نماز کا وقت ہو یا نہ ہو۔ عورت پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس پر حیض یا نفاس نہ ہو تو ہم بستری کے بعد غسل کرنا فرض ہے تاکہ وہ عبادات کر سکے۔ اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم بستری کے فوراً بعد غسل کریں تو کیا یہ صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق دین نے کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی صحت کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فوراً غسل کیا ہے، اور صحابہ کرام کا عمل بھی یہی رہا ہے۔ اگر کوئی صحت کے حوالے سے کمزوری محسوس کرے تو وہ تیمم یا وضو کر سکتا ہے، لیکن جہاں مکمل غسل ممکن ہو وہاں اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دین نے جسمانی اور روحانی پاکیزگی کو لازم قرار دیا ہے، اور غسل جنابت اس کا اہم ذریعہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے تو اس غسل پر اسے اجر بھی ملتا ہے، بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جو شخص پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طہارت آدھا ایمان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں رہنا ایک طرح کی روحانی غفلت ہے، اور اس سے جلد نکلنا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔
اب اگر کوئی شخص ہم بستری کے فوراً بعد غسل کرتا ہے تو اسے اس کی عبادات میں جلدی لوٹنے کا جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، غسل کرنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ پہلے وضو کیا جائے، پھر پورے بدن پر پانی بہایا جائے، اس میں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر، بالوں کے نیچے ہر جگہ پانی پہنچانا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کی تاکید کی ہے۔ خاص طور پر عورتوں کو اس بارے میں سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ غسل کے دوران اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں۔ بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ بالوں کی چٹیاں کھولنا ضروری نہیں، تو اگر پانی جڑوں تک پہنچ رہا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ چٹیاں کھولنا لازم ہو جاتا ہے۔ غسل صرف جسم کو صاف کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے، اس لیے غسل کے دوران دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہوں اور اپنی روح کو پاک کر رہا ہوں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ غسل کے وقت ذکر کرنا اور بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے، اگرچہ جنبی حالت میں بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہ پڑھی جائے۔ غسل کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روحانی حالت پہلے سے بہتر ہوتی ہے، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا دل پاکیزگی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند فرماتا ہے اور جو لوگ پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہم بستری کے بعد سستی کی وجہ سے غسل نہ کرے اور بغیر طہارت کے سو جائے یا کھا پی لے تو اس پر گناہ ہے، اور اگر بغیر غسل کے نماز چھوڑ دے تو وہ بڑا گناہ کرتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنی راحت کو پیچھے رکھیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو روزانہ میاں بیوی کے تعلق میں ہوتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تاکہ وہ ہر وقت عبادات کے لیے تیار رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پاک رہتا ہے اور جو شخص پاکیزگی کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا پانی نہیں ہے یا بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتا تو اسے تیمم کی اجازت ہے، لیکن جہاں پانی موجود ہو اور کوئی عذر نہ ہو وہاں غسل کا ترک کرنا نافرمانی شمار ہوگا۔ جنبی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، تلاوت کرنا سب حرام ہے، اس لیے فوراً غسل کرنا افضل عمل ہے تاکہ انسان ان سب عبادات میں شامل ہو سکے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں تاخیر کرنا روحانی طور پر نقصان دہ ہے، کیونکہ اس سے دل میں سستی اور غفلت پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان عبادات سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ مسلمان اپنی طہارت کا خیال رکھے اور خاص طور پر ہم بستری کے بعد جلدی غسل کرے۔ یہ غسل صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ روح کی صفائی بھی ہے، اور جو شخص اس نیت سے غسل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اس کے غسل پر اسے نیکی بھی ملتی ہے اور اس کا دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پاک ہو کر عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔